بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ العلیٰ یہ مکی ہے اور اس میں 19 آیات، 1 رکوع، 72 کلمات اور 291 حروف ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا گیا کہ اے حبیب، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ظاہری اور باطنی قوتیں بھی عطا کی درست دے کر، جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، پھر اسے راہ دکھائی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل۔ ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، پس آپ اسے نہ بھولیں گے بجز اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوتی ہیں، اور ہم سہل یعنی کہ آسان بنا دیں گے آپ کے لیے اس آسان شریعت پر عمل۔ آپ بس نصیحت کیجئے، اگر نصیحت فائدہ مند ہو، سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اور دور رہے گا اس سے بدبخت جو بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک اس نے فلاح پائی جس نے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ البتہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ 19 آیتیں یعنی ان سب کا ترجمہ سورہ العلیٰ کا میں نے بیان کر دیا۔ تفسیر کے مطابق بیان فرمایا جا رہا ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیا کریں، یعنی اپنے دل میں بھی یہ اعتقاد رکھیں اور اپنی زبان سے بھی اس کا اعتراف کیا کریں، میرا پروردگار ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جائے جس میں کسی نقص یا عیب کا شائبہ بھی ہو، یعنی شبہ بھی ہو، یا اس کی صفات کمال کی منافی ہو۔ نیز اس کا ذکر کرنا پاک جگہ، ناپاک حالات میں نہ کیا جائے، یعنی جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، وضو کر کے اللہ کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ ایسی محفل جہاں ملحد قسم کے لوگ ہوں، وہاں اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے کہ وہ مذاق اڑانے لگیں۔ اس شخص کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جو اس کے ادب اور شوق سے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ربی کا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سبوحیت پر دلیل پیش کر دی، جس نے یتیم مکہ کے ان جادوانی عزتوں سے نوازا ہے، جس نے اس امی کو سرنہاں خانہ تقدیر کا محرم بنا دیا ہے، جس نے تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود ہر میدان میں اسے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، جس نے شب اسریٰ اپنے برگزیدہ بندے کو مکان والا مقام کی سیر کرا دی ہے۔ اور پروردگار یقیناً ہر عیب سے پاک ہے، بلا شبہ ہر خوبی سے متصف ہے، عزت اور شان میں، قدرت اور کبریائی میں، علم و حکمت میں، اور سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا ہے، سب اس سے نیچے، کمتر اور فروتر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدہ کی تسبیح بنا لو۔ یہاں فعل خلقہ پیدا کیا ذکر کیا، لیکن مفعول مخلوق مذکور نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا وہ خالق ہے جسے بھی نعمت وجود سے نوازا گیا ہے، اس کو نوازنے والا اور کوئی نہیں، وہی ہے، بس وہی ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ اگلی آیت کی تفسیر یہ کہہ کر بتا دیا کہ اس کی تخلیق بے ہنگم نہیں، جہاں سلیقہ اور نظم کا نام و نشان نہ ہو۔ ہر تخلیق میں نظم و نسق، ترتیب اور یکسانیت کا کار فرما ہے۔ ہر نوع کے کروڑہا افراد ہیں، کسی کی وضع
اور تربیت میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کہیں بھی تو آپ نہیں دکھا سکتے کہ بلی کا حجم بڑھ کر شیر جتنا ہوگا یا بیل کی طرح گھوڑے کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ پھر بیان فرمایا کہ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد بھی متعین کر دیا گیا ہے، اس کی افادیت کا دائرہ بھی مقرر کر دیا ہے، جو فرائض اس نے انجام دینے ہیں اور جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جانا ہے سب کا پوری طرح اندازہ کر دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ جملہ کلیات اور جزیات کے تمام اقوال و اقوال بڑی تفصیل سے قبل از وقت طے کر دیے گئے ہیں۔ فہذا فرما کر اپنی ایک اور مہربانی کی طرف متوجہ کیا کہ صرف فرائض کا بار گراں لاد کر کسی چیز کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ان کی بجا آوری کے لیے جن جسمانی اور ذہنی طاقتوں کی ضرورت تھی، جو بیرونی اسباب و وسائل درکار تھے، سب کے سب ہر چیز کو حیثیت اور ضرورت کے مطابق مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہدایت کائنات کی ہر چیز کو دی گئی ہے۔ نباتات میں غور فرمائیے، اگر گندم کا بیج اس موسم میں کاشت کیا جائے جو اس کی کاشت کے لیے مقرر ہے تو بیج اگتا ہے، بڑھ کر پودا بنتا ہے اور اس کے ہوشے جیب میں دانوں کے موتی بھر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے موسم میں کاشت کیا جائے تو وہ اگتا ہی نہیں۔ زمین کتنی زرخیز کیوں نہ ہو، اس میں کتنی کیمیاوی کھاد کیوں نہ ڈال دی گئی ہو، اس میں کتنی بار آبپاشی کیوں نہ کی گئی ہو، سب بے سود، سب بے اثر۔ اس سے بھی زیادہ اس فطری ہدایت کے جلوے ہماری زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ایک بطخ کا انڈا ایک مرغی کا انڈا لیں، دونوں سے بیک وقت بچہ نکلیں، اگر آپ ان کے سامنے پانی کا برتن رکھیں تو بطخ کا بچہ فوراً اس میں کود جائے گا اور مرغی کا بچہ اس سے دور ہٹ جائے گا۔ پھر حضرت انسان تو ایک طور ہے، اس کا ذرا ذرا حکمت اللہ کے جلوہ گاہ ہے، اس کی حیوانی زندگی کو برقرار رکھنے والے اعضاء معدہ، جگر، دل، پھیپھڑے، گردے، جسم کے ان گنت مسام اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان کی تگ و دو کی خبر ہی نہیں ہوتی، آپ کے ارادے کا بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے باخبر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ بے سود نہیں، پھر بھی ہم اگر انکار کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کم عقلی ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا راستہ بڑا آسان راستہ ہے، کیونکہ اس کے قوانین فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں انہیں اس راہ پر قدم اٹھانا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر بڑا احسان ہے کہ وہ اس دین کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے اس پر کاربند ہونا بھی آسان بنا دیا ہے۔ اس لیے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ خلقہ القرآن۔ اگلی آیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق میں ہر لحظہ مشغول رہتے۔ وہ لوگ جو تعصب اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا کرتے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلوص اور دل سوزی سے تبلیغ فرماتے، اور جب وہ انکار کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب بے شک لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اگر انہیں نصیحت سے کوئی نفع پہنچنے کی امید ہو، اور جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہوں ان پر خون جگر صرف نہ کیجیے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے، اپنے دامن عمل کو فسق و فجور، نافرمانی، سرکشی سے بھی آلودہ نہیں ہونے دیتا، جو اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، نماز پنجگانہ میں بھی سستی نہیں کرتا، اس کے سر پر دارین کی کامیابی کا تاج سجایا جائے گا۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس دعا کا ایک معنی بھی کیا گیا ہے، یعنی جو شخص دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ آپ نے دعا کے آداب کے سلسلہ میں چند حدیثیں بھی لکھی جن میں دو آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی اور کہا
اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کر جس طرح اس کی شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر دعا مانگ۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی اب دعا مانگ لے، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان آیات سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو مومن کی معراج فرمایا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آخر میں بیان فرمایا گیا کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے، نماز ادا کرتے رہتے، لیکن تم اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہر وقت تم اسی کوشش میں لگے رہتے ہو کہ یہ چند دن تم آرام اور عیش سے بسر کر لو، یوم آخرت کے بارے میں تم نے سوچنے کی کبھی زحمت بھی گوارا نہیں کی، حالانکہ آخرت کی راحتیں اور مسرتیں کہیں زیادہ بہتر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق اور دوسروں کو اس پر بلانے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔